أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل گزشتہ سے پیوستہ ہفتے کو بیان شروع ہوا تھا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ ہے آفتاب نسبت مع اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نسبت اور تعلق کا آفتاب، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت کا آفتاب، اس پہ بیان شروع ہوا ہے۔ تو میں اکثر کہتا رہتا ہوں جب سے یہ کتاب کی تعلیم چل رہی ہے کہ نسبت کا چراغ بھی بہت ہے ہمارے لیے، کہ جائے کا نسبت کا آفتاب۔ اگر ہمیں اللہ کرے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی نسبت کا جو چراغ ہے وہ بھی ہاتھ آ جائے تو وہ رشک چراغ الازین ہے۔ جیسے رگڑو تو محل آ گیا، رگڑو تو یہ آ گیا، رگڑو تو یہ آ گیا، اور یہ ایسی نسبت کا یہ چراغ ایسا ہے کہ جو چاہو اللہ سے منوا لو۔ صحابہ کرام نے اس نسبت کے حاصل کرنے کے بعد ایسے ایسے کام کیے کہ عقل رنگ ہے، اور وہ ان کی ظاہر ہے وہ کرامت ہے۔ صحابہ کی بھی کرامتیں ہیں، اولیاء اللہ کی بھی کرامتیں ہیں۔ نماز پڑھی، کھانا نہیں۔ ابھی کل میں گھر میں تعلیم ہو رہی تھی، اس میں واقعہ پڑھ رہا تھا نزہۃ البساتین، یہ اللہ والوں کے قصے اور اولیاء اللہ کے واقعات اس میں جمع ہیں۔ نزہۃ البساتین، بساتین بستان کی جمع ہے، نزہۃ البساتین۔ اس میں ایک واقعہ کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو ایک بزرگ جا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں پیالہ ہے، تو سوچنے لگے کہ اگر اس کے ہاتھ پیالہ ہوتا تب بھی یہ کچھ کام آتا، کہ کہیں سے پانی پی لیتا، کہیں سے کچھ کھانا خرید کر لے لیتا، کھا لیتا، ایک ساتھ پیالہ بھی نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ فوراً مجھے ایک آواز دی، کہ سنو، نام لیا شقیق، حضرت شقیق بلخی ہیں، وہ بھی بڑے اللہ والے ہیں۔ شقیق ادھر آؤ، تمہیں پیاس لگی ہے؟ کہنے لگے نہیں ابھی تو نہیں لگی، حالانکہ مجھے ہلکی ہلکی لگ رہی تھی، میں چلتا رہا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال تعالی واتبع سبیل من اناب الی وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل۔ گزشتہ سے پیوستہ ہفتے کو بیان شروع ہوا تھا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ ہے آفتاب نسبت مع اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نسبت اور تعلق کا آفتاب، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت کا آفتاب، اس پہ بیان شروع ہوا ہے۔ تو میں اکثر کہتا رہتا ہوں جب سے یہ کتاب کی تعلیم چل رہی ہے کہ نسبت کا چراغ بھی بہت ہے ہمارے لیے، کہ جائے کا نسبت کا آفتاب۔ اگر ہمیں اللہ کرے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی نسبت کا جو چراغ ہے وہ بھی ہاتھ آ جائے تو وہ رشک چراغ الازین ہے۔
جیسے رگڑو تو محل آ گیا، رگڑو تو یہ آ گیا، رگڑو تو یہ آ گیا. اور یہ ایسی نسبت کا یہ چراغ ایسا ہے کہ جو چاہو اللہ سے منوا لو. صحابہ کرام نے اس نسبت کے حاصل کرنے کے بعد ایسے ایسے کام کیے کہ عقل رنگ ہے، اور وہ ان کی ظاہر ہے وہ کرامت ہے. صحابہ کی بھی کرامتیں ہیں، اولیاء اللہ کی بھی کرامتیں ہیں. نماز پڑھی، کھانا نہیں. ابھی کل میں گھر میں تعلیم ہو رہی تھی، اس میں واقعہ پڑھ رہا تھا نزہۃ البساتین. یہ اللہ والوں کے قصے اور اولیاء اللہ کے واقعات اس میں جمع ہیں. نزہۃ البساتین، بساتین بستان کی جمع ہے، نزہۃ البساتین. اس میں ایک واقعہ کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو ایک بزرگ جا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں پیالہ ہے. تو سوچنے لگے کہ اگر اس کے ہاتھ پیالہ ہوتا تب بھی یہ کچھ کام آتا، کہ کہیں سے پانی پی لیتا، کہیں سے کچھ کھانا خرید کر لے لیتا، کھا لیتا. ایک ساتھ پیالہ بھی نہیں ہے. تو کہنے لگے کہ فوراً مجھے آواز دی. کہ سنو، نام لیا شقیق. حضرت شقیق بلخی ہیں، وہ بھی بڑے اللہ والے ہیں. شقیق ادھر آؤ، تمہیں پیاس لگی ہے؟ نہیں ابھی تو نہیں لگی. حالانکہ مجھے ہلکی ہلکی لگ رہی تھی. میں چلتا رہا ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. پھر دوبارہ گئے، آگے آئے. شقیق تمہیں پیاس لگی ہے؟ نہیں. اب لگ رہی ہے کچھ. ادھر آؤ میرے ساتھ. تو سمندر کے کنارے چل رہے تھے، چلو سے پانی لیا اور ان کے پیالے میں ڈال دیا. اب یہ سوچ رہا میں کیسے پیوں، یہ تو کھارا پانی ہے. تو جیسے پیا تو بالکل میٹھا پانی ہے. فرمایا دجلہ کے میٹھے پانی سے بھی زیادہ میٹھا پانی تھا. اور ایک جگہ میں گیا تو ریت کو کرید رہے ہیں اور کچھ اس طرح ملیدہ سا بنا رہے ہیں. مجھ سے کہلے شقیق کھاؤ گے؟ تو اب میں حیران رہ گیا. میں نے کہا میں کیا جواب دوں. ٹھیک ہے جیسے حضرت فرمائے. میں ادھر آؤ، پیالہ لاؤ. پیالے میں تھوڑا پانی ڈالا اور اس میں وہ ریت ڈالی. اچھا یہ جو چیزیں ہم کھاتے ہیں نا، یہ انگور، یہ آم، اور یہ سب مٹی سے بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس مٹی کو براہ راست کھانا بنا دیتے ہیں. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں، شقیق فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کہ میں نے زندگی بھر اس سے ذائقے والا ستو اور گھی کا ملیدہ نہیں کھایا تھا. جو میرے سامنے جو اس میں ریت ڈالی تھی اور اس میں پانی ڈالا تھا، وہ ستو اور گھی کا ایسا بہترین ملیدہ تھا کہ میں نے زندگی بھر ایسا خوش ذائقہ ملیدہ نہیں کھایا. میں بعد میں سوچا، پھر میں نے تشریح میں عرض کی گھر والوں کی تعلیم میں کہ دیکھو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی تو مٹی سے بن رہی ہے نا. یہ چاول کہاں سے؟ کھود کے دیکھو چاول ہے اندر؟ نہیں ہے. خوش ذائقہ بریانی پکاتے، کھود کے دیکھو گندم ہے، جس سے پراٹھے کھاتے ہو، جس کا سوندھا پن جب گھر سے باہر جاتا ہے تو لوگ بھی کہتے ہیں بھائی اس گھر میں پراٹھے بن رہے. یہ آم، یہ انار، یہ سیب، یہ پھل اور یہ پھول. میں نے ایک جگہ عرض کیا، یہ فلک، زمین، یہ پھول پھل، یہ ستارے، چاند، شجر، حجر. دیکھیے 8 چیزیں گروائی ہیں. یہ فلک، زمین، یہ پھول پھل، یہ ستارے، چاند، شجر، حجر، ہمیں ان بتوں سے ہوئی خبر کہ جو ہے خدا کوئی اور ہے. ہمیں ان بتوں سے ہوئی خبر. یہ بت ہیں جو ہمیں اللہ تک پہنچا رہے ہیں، لیکن کوئی ہے جو ان بتوں سے ہو کر خدا تک پہنچے؟ ہر چیز گواہی دے رہی ہے، ہر چیز نشانی بتا رہی ہے کہ میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے، میں خود سے پیدا نہیں ہوئی. یہ فلک، زمین، یہ پھول پھل، یہ ستارے، چاند، شجر، حجر، ہمیں ان بتوں سے ہوئی خبر کہ جو ہے خدا کوئی اور ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت کا آفتاب اگر ہمیں چراغ بھی مل جائے تو وہ بھی ہماری دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہے. لیکن اللہ بڑے ہیں اور بڑے سے بڑی چیز کی تمنا رکھنی ہے، بڑی چیز مانگنی ہے. اسی لیے حدیث پاک میں ہے
کہ جب تم جنت طلب کرو تو جنت الفردوس مانگو. جب تم جنت طلب کرو تو جنت الفردوس مانگو. حضرت مفتی عبدالرؤف صدری صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ ہمارا منہ تو نہیں ہے. ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ حضرت جنت الفردوس تو بڑے لوگوں کا ٹھکانہ ہے, ہمارا منہ کہاں کہ ہم جنت الفردوس مانگے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے جواب دیا کیا جنت کا منہ ہے؟ سبحان اللہ. جنت الفردوس کا تم کہہ رہے منہ نہیں ہے تو کیا جنت میں جانے کا منہ ہے؟ ایک دم خاموش کرنا ہے. جی حضرت جنت, جس منہ سے جنت مانگتے ہو اسی منہ سے جنت الفردوس مانگو. کہ منہ تو کسی کا نہیں ہے نا, اور یہ منہ کی وجہ سے نہیں مانگ رہے. حضرت مجدد ملت حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے جنت میں اتنی جگہ مانگتا ہوں, اگر وہاں جوتیاں اتارنے کی جگہ ہوتی کہ جنتی وہاں جوتے اتارتے. ویسے تو ہر کی الگ الگ دنیا ہوگی. اس دنیا سے جو آخر میں جنت میں جائے گا اس کی جو جنت ہوگی اس کا رقبہ حدیث پاک میں ہے کہ وہ اس دنیا سے رقبے میں 10 گنا بڑی, اس دنیا سے پورے کرۂ ارض سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی آخر میں جانے والے کی جنت. تو پھر اس سے جو پہلے گیا ہوگا اس سے پہلے گیا ہوگا, اور اللہ کرے کہ ہم بغیر جہنم میں گئے پھر جنت میں براہ راست داخلہ ہو جائے, اس کی جنت کو تو کیا پوچھنا. سبحان اللہ. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے اتنی جگہ مانگتا ہوں کہ بس اگر جنت میں جوتیاں. ایک دفعہ ہم لوگ گئے, ہمارے دوست تھے, ان کا پلاٹ تھا بحریہ میں, اور بھی دوست ہمارے ڈاکٹر سلمان تھے اور دوست. تو چلتے رہے 15 منٹ تک ہم چلتے رہے, 10 منٹ یا 15 منٹ. پھر کہا کہ ابھی اور آگے چلنا ہے, ہم مسجد تک جانے والے تھے. مسجد بہت بڑی, سنا کہ ایشیا کی بڑی مسجد بنائی ہے. تو لیکن ہم نے کہا اتنی دور آ گئے ابھی مزید چلنا نہیں بھائی چلو. پھر واپسی بھی ہمیں ہونی تھی وہیں. تو پھر کچھ لوگ ایسی باتیں کرنے لگے, فلاں کا اتنا بڑا یہاں پلاٹ ہے, فلاں کا اتنا, یہ دیکھیے فلیٹ دیکھیے اس کے, یہ اتنے کروڑ کا ہے, یہ اتنے. اب وہ ایک دم دنیا کی محبت جوش مارنے لگی. تو میں نے کہا چھوڑو ان باتوں کو. اگر جنت میں بیت الخلا ہوتا, ویسے تو وہاں کی جگہ ان چیزوں سے پاک ہے, ان غلاظتوں سے پاک ہے. اگر ہمارا واش روم اگر ہوتا تو یہ جیسے بنگلے دیکھ رہے ہو نا, اس سے 1000 گنا زیادہ عالیشان باتھ روم ہوتا ہمارا, لیکن ہے ہی نہیں وہاں. تو اب سوچو کہ جہاں پر ایسی عالیشان زندگی ملنے والی ہے بغیر غلاظتوں کے اور بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے اور بغیر کسی کڑھن کے جلن کے, بالکل ایسی زندگی آ رہی ہے ماشاء اللہ کہ بس ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. الازین کے چراغ کیا بیچتا ہے؟ الازین کے چراغ اگر کسی پاس آ گیا تو مصیبت تو آئے گی نا, وقت پر مصیبت تو آئے گی, وقت پر بیماری آئے گی, وقت پر سوچ فکر غم آئے گا. الازین کے چراغ رکھنے والا بھی غموم و ہموم سے بری نہیں رہ سکتا. اس کے بعد بھی غم آئے گا, اس کے بعد بھی تکلیف آئے گی, اس کے بعد بھی پریشانی آئے گی, اس کے بعد بھی بیماری آئے گی. لیکن جو اللہ والا بن جاتا ہے بس سارا آمن فی بلادی, وہ جہاں جاتا ہے وہ اس کے لیے امن کا شہر بن جاتا ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دنیا کا مجرم سیاسی پناہ لے کر کہیں چلا جاتا ہے تو وہاں بھی اس کے دل میں پریشانی رہتی ہے کسی طرح. ہاں وہ ایک ادارہ ہے اس کے ذریعے نہ پکڑوا دے, ہے نا, ہاں, تو وہاں بھی وہ اندر ڈرتا رہتا ہے. اور اللہ والے چاہے کہیں چلے جائیں, اس لیے فرمایا کہ جو اللہ کا مجرم ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی علاقے میں چلا جائے وہ پریشانی رہے گا, اور جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے وہ دنیا میں رہے, کسی علاقے میں رہے, اپنے گھر میں رہے, وہ سکون سے رہے گا. تو اگر سکون چاہتے ہو تو اللہ والے بن جاؤ. تو یہ واقعہ اس جیسے سینکڑوں واقعات آپ پڑھیں گے. اس کتاب کو لکھ لیجئے. ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کا مطالعہ رکھنا چاہیے. اولیاء اعظام کی ہے, جیسے حکایات اولیاء ہے نا, اسی طرح یہ ہے. تو انبیاء کی جیسے تاریخ ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں بھائی آپ لوگ جو پڑھتے ہیں, انبیاء کی جو ہے قصص النبیین نا, اسی طرح اس کتاب کا اردو نام قصص الاولیاء ہے. ٹھیک ہے, اصل نام عربی تو نزہۃ البساطین ہے, اور اس کا اردو ترجمہ جیم مفتوح ہے, ہم میم مضموم پڑھتے ہیں,
ترجیم مضموم کرتے ہیں، ترجمہ نہیں ہے، وہ جمعے کا دن نہیں ہے، یہ ترجمہ ہے، ٹھیک ہے؟ ساتھ ساتھ اردو بھی درست ہوتی ہے نا ہمارے یہاں. تو یہ ترجمہ، ترجمے کا نام کیا ہے؟ قصص الاولیاء، قصص الاولیاء، اور عربی نام ہے نزہۃ البساتین. تو اس کتاب کو رکھنا چاہیے، موٹی کتاب ہے، تھوڑا تھوڑا تعلیم کرے بچوں میں، شوق پیدا ہوگا، ذوق پیدا. اچھا ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے، ہاں بھائی اسی زمانے کی، ابھی یہ 1400 سال کے اندر اندر کے واقعات ہیں نا، یہ کچھ ان کے تابعین کے واقعات ہیں، کچھ تبع تابعین کے ہیں، کچھ ہمارے اسلاف کے واقعات ہیں 200 سال 300 سال پرانے. اس میں ہارون رشید کے بیٹے کا بھی واقعہ اسی میں ہے، جو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا، اور دوسرے اولیاء اس کو نقل کر رہے ہیں، ان کا واقعہ بھی اسی میں ہے. اصل مرجع یہی ہے، نزہۃ البساتین ہے. جب ہارون رشید سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کے بیٹے نے آپ کو بدنام کر دیا ہے، کیسے عجیب حلیے میں رہتا ہے. وہ ایک بیٹا تھا زاہد تھا، باقی جو لوگ تھے وہ تو سلطنت کے لیے لڑتے جھگڑتے مر گئے، ٹھیک ہے. ایک بیٹا ان کا اللہ والا تھا، زاہد تھا. تو ان کا تذکرہ تفسیروں میں آ رہا ہے. دیکھا حضرت والا فرماتے تھے ایسے موقع پر کہ اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے ساتھ، اب میرا نام بھی آئے گا. تفسیر میں کتنے بادشاہ مر گئے، جن کا جو مر کھپ گئے، جن کا نام و نشان تک نہیں ہے. لیکن جو اولیاء اللہ تھے، اگرچہ وہ بادشاہ ہوں گے، جیسے ابراہیم ابن ادھم رحمہ اللہ تعالی بادشاہ چھوڑ کر وہ فقیری اختیار کر لی، تو ان کے واقعات تفسیروں میں آ رہے ہیں. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ان کا واقعات تفصیل سے اپنی تفسیر میں بیان کر رہے ہیں. اور کتنے بادشاہ آئے اور گئے، کوئی پوچھتا ہی نہیں، مر گئے، ختم ہو گئے، قبر پر کوئی ثواب پہنچانے والا نہیں. تو لوگوں نے ان سے آ کر کہا، بعض خوشامد پسند لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا حضرت ان کی وجہ سے نا آپ کا وہ جو ایک امیج ہے، یہ متاثر ہو رہا. بادشاہ کا لڑکا ہی ہے، ایسے یہ لنگی پہن کے گھومتا رہتا ہے، ایک رومال کاندھے پہ ڈالا ہوا ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، کبھی امامہ باندھ لیتا ہے، یہ عجیب حلیہ اپنایا ہوا ہے اس نے، بادشاہ کی توہین ہوتی ہے. تو ہارون رشید اگرچہ وہ اللہ والے تھے، رات کو 100 رکعتیں نفل پڑھنے کا معمول تھا ہارون رشید کا. 100 رکعتیں نفل خود حضرت ہارون رشید پڑھتے تھے، اور علماء کرام کو حج کرواتے تھے. علماء کرام کی مجلس میں دو زانو ہو کر بیٹھ کر مسئلہ پوچھتے تھے. ایسے یہ خود بھی اللہ والے تھے اس لحاظ سے. لیکن جو زہد کی حالت، جو درویشی ان کے بیٹے میں تھی، وہ ان میں نہیں تھی. ابھی ایک دفعہ نکل رہے ہیں، گھر سے جا رہے ہیں، یہ کتاب کی برکت دیکھیے، مضامین آئے چلے جا رہے ہیں، کتاب شروع ہی نہیں کی ہے نا. یہ سب دیکھیے، التجافی عن دار الغرور. پہلی علامت، جب دل میں اللہ کا نور آ جاتا ہے تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ صحابہ نے پوچھا حل لذالک علامہ، کہ کچھ علامت ہے اس کی؟ تو پھر حضور نے فرمایا تھا التجافی عن دار الغرور. تو یہ ابھی مضمون شروع نہیں ہوا، میں عرض کر رہا تھا تو کہ وہاں اب حاشیہ برداروں نے ہارون رشید سے کہا کہ آپ کے بیٹے نے آپ کی جو ہے وہ توہین اور اہانت پر کمر بستہ ہے. تو اس کو بھی تھوڑا سا خیال آگے کہ ہاں یہ بات صحیح کہتے ہو، میں سمجھاؤں گا اس کو. تو بلا کر کہنے لگا، بیٹے تمہاری وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، لوگوں میں اہانت ہوتی ہے، تم اسی حالت میں چلے جاتے ہو. لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے، لیکن تمہیں اس حال میں ذرا نہیں آنا چاہیے دربار میں، ذرا خیال کرو. ابا جی میں نے جو راستہ اختیار کیا ہے، اب وہ کیا راستہ ہے؟ اب بتائیں، حالانکہ ہارون رشید ایسے آدمی ہیں کہ جو خود نمازی تو ہیں ہی، تہجد گزار ہیں. ذرا راتوں کو 100 رکعت کیا پڑھتے ہیں؟ تہجد ہی پڑھتے ہیں نا. اور ہماری تہجد کا حال تو میں نے بیان کیا اپنے شعر میں. میں نے عرض کیا کہ ہم تہجد گزار ہیں تائب. سنیں، ہم تہجد گزار ہیں تائب، ہم تہجد گزار دیتے ہیں. ہم تہجد گزار ہیں تائب، ہم تہجد گزار دیتے ہیں. ہماری تہجد تو ایسی ہے کہ آتی ہے چلی جاتی ہے، ہم گزار دیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ بھئی یہ تہجد کا گزر گیا. سوئے رہتے ہیں، مشکل سے فجر میں اٹھتے ہیں. تو رات بھر جو 100 رکعت نفل پڑھتا ہوگا، آخر کچھ اللہ کا خوف ہوگا نا
اللہ تعالیٰ کو پانے کا شوق ہوگا نا، ایسے ہی بادشاہ تو نہیں تھا نا، وہ عام بادشاہ نہیں تھے وہ، لیکن ان کو بھی حضرت بہلول عارف بزرگ، وہ مجذوب بزرگ ہیں، جب یہ ان کی سواری نکل رہی ہے، ایک دستہ نکلا، دوسرا دستہ نکلا، بیچ میں ہارون رشید، اس کے بعد پیچھے دستے نکلے، کوئی گھوڑوں والا ہے، کوئی اونٹوں والا ہے، کوئی اور پیدل دستہ ہے، کوئی سلامی دے رہا ہے، کوئی پٹاخے اب وہ حضرت بہلول فرما لگے امیر المومنین رک جائیے، یہ عباسی خلیفہ ہیں، یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے رشتہ داروں میں ہے، اللہ فرمایا امیر المومنین ذرا دیر کو رک جائیے، رک جائیے، تو آواز آئی، تو حضرت ہارون رشید بہت قدر کرتے تھے حضرت بہلول کی بھی، اپنے لوگوں سے فرمایا کہ روک دو بھائی، روک دو، قافلہ روک دو، رکے، پالکی میں تھے، امیر المومنین آپ جس حالت میں گھر سے نکل رہے ہیں، روانہ ہو رہے ہیں، کیا آپ کو مرنا نہیں ہے؟ کیا آپ کو کل کیڑوں کی خوراک نہیں بننا؟ دیکھو کہ ایک بادشاہ، وہ کہاں تک ان کی بادشاہت پھیلی ہوئی، بہت وسیع بادشاہت تھی، اور آپ اس حالت میں نکل رہے ہیں، اس کر و فر کے ساتھ، اس جلال کے ساتھ، اس شاہانہ شان کے ساتھ، کہ آگے پیچھے اتنے لوگ، ہٹو بچوں کا شور ہے، آپ یہ بتائیے کیا سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم اسی طرح گھر سے روانہ ہوتے تھے؟ ہچکیاں بچ گئی، روتے رہے۔ پھر فرمایا واپسی پہ ملنا، میں کہیں جا رہا ہوں، خیر وہ واقعہ الگ ہے۔ تو اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے تم نے میرا جو شاہی ایک عنوان ہے اس کو متاثر کیا ہوا ہے، تم اسی حالت میں یہاں چلے آتے ہو اور شاہی آداب کا بھی خیال نہیں کرتے، یہاں دیکھتے ہو درباری لوگ کیا پہن کر آتے ہیں، کس حلیے میں آتے ہیں، تم ویسے ہی چلے آتے ہو، تو میری توہین ہو رہی ہے اس طرح، ذرا تم اپنا خیال کرو۔ نرمی سے سمجھایا، تو انہوں نے کہا ابا جی بس ٹھیک ہے، میں خود آپ کی وجہ سے تنگ ہوں کہ آپ اس طرح نہیں کر پا رہے جیسے حضرت عمر خلیفہ تھے، ایک دفعہ خطبہ دے رہے ہیں اور 14 پیوند آپ کے کرتے پر ہیں، آپ میں تو وہ خلافت کی شان ہی نہیں ہے، عام امیر المومنین ہے، میں تو خود آپ سے عاجز ہوں، ٹھیک ہے اب ہمارا اور آپ کا ساتھ نہیں ہوگا، ہاں دیکھ لیجئے کہ آپ کی بھی ایک بادشاہت ہے، ایک میری بھی بادشاہت ہے۔ ایک پرندہ بیٹھا تھا قریبی برج میں مینار پہ، تو کہا کہ آ جا، اس اللہ کے واسطے سے تجھے میں بلاتا ہوں جس نے تجھے پیدا کیا، آ کر ہاتھ پہ بیٹھ گیا یہاں۔ بادشاہ دیکھ رہا ہے، سارے درباری دیکھ رہے ہیں، بادشاہت دیکھ رہے ہیں، ہاں یہ بادشاہت دیکھ رہے ہیں کہ آپ تو، وہ حضرت زبیدہ کا بھی قول یاد آ گیا کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی یہ گزر رہے ہیں اور شاگردوں کے ساتھ، اور ادھر شور کی آواز بلند ہوئی، حضرت زبیدہ بھی بیٹھی ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ، یہ بھی اللہ والی ہیں، ان کو بھی اللہ نے بخش دیا تھا۔ کسی بزرگ نے کہا کہ بھئی کس طرح بخشی گئی، تو دیکھنے والی نے دیکھ کر بتایا تھا کہ جب اذان ہوتی تھی تو یہ خاموش ہو جاتی تھی اور سب کو خاموش کر دیتی تھی، اور اگر سر پہ دوپٹہ نہ ہو تو دوپٹہ رکھ لیتی تھی کہ اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے ان کی مغفرت ہو گئی، ورنہ تو ویسے بہت سے کام کیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے سامنے بلایا اور کہا کہ کیا عمل لے کر آئیے، تو یہ سوچ رہی ہوگی کہ تو نے نہر زبیدہ تعمیر کیا ہے مکہ مکرمہ میں، اس کی وجہ سے میں تجھے معاف کروں گا، وہ تو نے بیت المال سے بنایا تھا۔ اب جو امید تھی اس میں پانی پھر گیا، اب امید ختم کر کے پھر اللہ تعالی نے اپنی آس فرمایا کہ دیکھو اس وجہ سے تمہیں میں نہیں معاف کر سکتا، میں تمہیں اس وجہ سے معاف کرتا ہوں کہ تم نے میرے نام کی عظمت کا خیال کیا، اور جب بھی میرا منادی آواز دیتا تھا تو تم متوجہ ہو جاتی تھی اور باادب بیٹھ جاتی تھی، اور بچوں کو، گھر والوں کو بھی متوجہ کرتی تھی، ٹھہر جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اذان کی کلمات کا جواب دو، یہ اہتمام اس اہتمام کی وجہ سے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تو یہ عورتوں کا ایک سبق ہے اس میں بھی نا،
یہ بھی ولی اللہ تھی. یہ بیٹھی ہوئی ہیں اپنے خاوند حضرت ہارون کے ساتھ بیٹھی ہیں, تو ایک دم شور بلند ہوا راستے سے. تو ہارون رشید ہمارے تعالیٰ فرماتے تھے کہ بادشاہ چاہے جیسا بھی ہو اس کو کھٹکا لگا ہوتا ہے کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے, کسی نے ہلہ نہ بول دیا ہو, آج تخت ہیں کل تختے پہ نہ ہو جائیں, ہے نا, ان کو کھٹکا لگا رہتا ہے. ایک دم چونک کر کہنے لگی دیکھو بھائی دیکھو کون ہے. تو ایک خادم اٹھا اور جا کر باہر سے ہو کر آیا. چلے حضرت فکر کی ضرورت نہیں ہے, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, کسی نے بغاوت نہیں کی, کسی نے ہلہ نہیں بولا. تو کیا ہوا تھا کہنے لگے اصل میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ سب جانتے تھے ان کو, تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے شاگرد بھی رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ. یہ یہاں سے گزر رہے تھے ابھی, ان کے ساتھ ان کے شاگردوں کا پورا مجمع تھا. تو ٹھیک آئی حضرت عبداللہ ابن مبارک کو یا کسی اور کو, تو اس نے الحمدللہ کہا تو مجمع نے یرحمک اللہ کہا ہے, یہ اس کی آواز تھی. ہم لوگ جواب نہیں دیتے نا, اس لیے ہمارے بعض بزرگ نا الحمدللہ آہستہ کہتے ہیں. ایک جگہ ایک بزرگ نے الحمدللہ آہستہ کہا تو دوسرے نے اعتراض کر دیا کہ آپ نے الحمدللہ نہیں کہا. ہاں ہم نے کہا لیکن آہستہ اس لیے کہا تاکہ تم گناہگار نہ ہو, کیونکہ تمہیں یہ مسئلہ پتا نہیں کہ یرحمک اللہ کہنا واجب ہے. اگر میں نے اتنی آواز سے الحمدللہ کہہ دیا جو تمہیں سنائی دیا, یہ آواز سنائی دی, یہ جواب سنائی دیا, تو پھر کیا ہوگا, تم پر یرحمک اللہ کہنا واجب ہو جائے گا, تم واجب کی تاریخ ہو جاؤ گے, تم گناہگار ہو جاؤ گے. اس لیے میں نے آہستہ سے الحمدللہ کہا. یہ حضرات اس میں بھی رعایت کرتے ہیں. جب پرندہ آ کر بیٹھ گیا نا, پرندہ آ کر بیٹھ گیا تو پھر تھوڑی دیر بیٹھا رہا. پھر لڑکے نے کہا کہ اب تو اس اللہ کے نام سے وہیں واپس چلا جا جہاں سے تو آیا تھا. تو فوراً یہ اڑا اور اسی برج میں جا کر اسی مینار میں جا کر بیٹھ گیا. ابھی جاتے جاتے اس نے یہ کہا, پھر بیٹے نے یہ کہا اگر میرا باپ بلائے تو مت آنا. یہ بھی ذکر ہے, ہاں یہ بھی ذکر کیا نصرت البساتین نے. صاحب نصرت البساتین یہ بھی لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر میرا ابا بلائے نا تو مت آنا. ان کو ہو سکتا ہے شبہ ہو گیا کہ میرے ابا بھی تو تہجد گزار ہے, ایسا لوگ جو خاص تعلق میرے ابا کا بھی ہو اور وہ آ جائے, ہے نا, اور پھر میری اور ان کی برابری ہو جائے گی. میری زہد کی سلطنت ہے اور ان کی سلطنت کوئی اور ہے, تو اس میں ٹکراؤ ہو جائے گا. تو اس وجہ سے انہوں نے منع کر دیا اس کو کہ اگر میرا ابا بلائے تو مت آنا. اس کے بعد گھر گیا, اپنی اماں سے آخری ملاقات کی, اور گھر سے ایک دو چیز اس کی اماں نے ایک دو چیز دے دی, قرآن پاک دے دی, اور قرآن پاک دے دیا, اور جا نماز دے دی, اور ایک کچھ اور چیز دے دی کہ وقت پر کام آئے. بہر یہ ایک لمبا واقعہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو چراغ ہے, یہ کہتے ہیں کہ کیا الادین کا چراغ ہے کیا؟ یہ لفظ الادین ہے, مطلب علاء الدین کہتے ہیں اس کو نا, یہ بھی تصحیح کر لینی چاہیے, الادین. تو الادین کا چراغ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. کیا بیچتا ہے یہ چراغ؟ نسبت آفتاب نسبت مع اللہ کے مقابلے میں یہ الادین کا چراغ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ الادین کے چراغ کچھ بھی نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ویسے ہی افسانوی بات ہے. اگر یہ حقیقت بھی ہو تو یہ کب تک کے لیے؟ اور کیا جن کے قبضے میں ہے کہ تمہاری بیماری صحیح کر دے؟ بیمار تو ہو گئے وقت. اور بعض دن تو ایسے چپک جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بس ہر وقت کوئی نہ کوئی کام بتاؤ, کام نہیں بتاؤ گے تو میں پیچھا نہیں چھوڑوں گا. کیا حکم ہے سرکار, کیا حکم ہے آقا؟ تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے. ابھی تو کوئی کام بتائے, یہ فون 2 منٹ میں کر کے آ جاتا ہے اور پھر مجھے پریشان کرتا ہے. ایک آدمی بڑا چالاک تھا, اس نے کہا کہ اس نے ایک چھلنی دے کر کہا اسے پانی بھر کر لے آؤ. اتنی عقل تو ہوتی نہیں ہے. وہ جو گیا تو غائب ہو گیا. ہمارے بھی ایک دوست تھے, میں ان کو جن ہی کہتا ہوں کیونکہ وہ غائب ہیں, ابھی تک نہیں آئے.
اللہ کرے ان سے زندگی میں ملاقات ہو جائے. بہت کہتے تھے مجھے گھڑی دے گئے اور مجھے قلم دیا اور ایک ہی چیز مجھے زبردستی دے. نہیں آپ رکھ لیجئے, میرا دل خوش ہو جائے گا. حضرت آپ رکھ لیجئے. حضرت میرے, حالانکہ میرے مرید نہیں تھے, عالم تھے, لیکن مجھ سے بڑی محبت تھی. اشعار بہت پسند تھے, بہت آنا جانا رکھا انہوں نے. یہ ظفر کے گھر بھی آئے بیان سننے کے لیے, ہمارے یہاں بھی آئے. تو پھر مجھ سے کہنے لگے کوئی آپ خدمت بتائیے, کوئی اور خدمت بتائیے. میں نے کہا اتنی خدمت تو آپ کرتے رہتے ہیں اور کیا بتاؤں. تو شروع یہ پلاٹ لیا تھا ہم نے. تو ہم نے کہا کہ دیکھو یہ جو ہے نا رمضان مبارک میں یہ جگہ کم پڑ جاتی ہے, لوگ بالکل بھر جاتے ہیں. تو ایسا کرو کوئی پلاٹ بڑا سا ڈھونڈو, کوئی بڑا سا پلاٹ ہو جس میں ہم یعنی کم سے کم 400 گز کا ہو نا. یہ تو 120 ہے, کم سے کم 400, 1000 ہو تو اور اچھا. فکر کی بات نہیں ہے, انشاءاللہ میرے دوست احباب اتنے ہیں, میں ابھی لگاتا ہوں ان کو کام پہ. اس دن کے بعد میرے پاس نہیں آئے. میں قسم کھا سکتا ہوں اس دن کے بعد میں ان کی زیارت کو ترس گیا ہوں. تو گویا میں نے ہاتھ میں چھلنی دے دی. اب وہ پانی بھر رہے ہوں گے اس پہ, نیچے سے وہ لگاتے ہی نہیں ہے اور چھلنی بھر رہے ہیں. آپ دیکھو کب پلاٹ آتا ہے, اللہ کرے ان کو مل جائے تو ایسا کام نہیں. میں نے ایک دوست سے بھی کہا ہے کہ آپ اس علاقے میں جاتے ہیں ذرا اسے ملاقات کریں بھائی, اور کہیں کہ حضرت نے آپ کو کوئی کام بتایا تھا. تو جن تو بعض دفعہ ایسے جان کو آ جاتے, جن جان کو آ جاتے ہیں. ایسے جن ہیں جو جان کو آ جاتے ہیں, نہ اس کو چھوڑے چین نہ اس کو لگائے چین. ایک زندگی آنے والی ہے جہاں جو چاہے, ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون, جو تم چاہو گے وہ ہوگا, اور جس چیز کو تم پکارو گے, جس چیز کا تم تقاضا کرو گے وہ بھی ہوگا. ہے کوئی دنیا میں ایسا بادشاہ؟ ہے کوئی نہیں ہے. جس چیز کی اشتہا ہے, چاہت ہے, وہ بھی ملے گی, اور جس چیز کو تم طلب کرو گے زبان سے وہ بھی ملے گی. لیٹا ہوا ہے اور خوشے لٹک رہے ہیں, درخت کے نیچے ہے, نہریں بہہ رہی ہیں, قالین بچھی ہوئی ہے, تکیہ لگا ہوا ہے, اور خوشے لٹک رہے ہیں. دل میں آیا کہ یہ خوشہ کتنا حسین ہے, حسین بھی ہے لذیذ بھی. ایک شعر کسی شاعر کا مشہور ہے کہ تم مخاطب بھی ہو, قریب بھی ہو, تم مخاطب بھی ہو, قریب بھی ہو, تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں. تم مخاطب بھی ہو, قریب بھی ہو, تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں. یہ تو مجاز کا شعر تھا. تو ایک جگہ کھانا بہت اچھا آیا, سجا ہوا تھا, یعنی اس کا حسن دیکھنے سے تعلق, کسٹرڈ اتنا حسین, اور بریانی, اور اس کے سلاد کا ڈیزائن. آج کل سلاد کی ڈیزائننگ ہوتی ہے نا, سلاد اتنے حسین طریقے سے سجایا گیا تھا. گھر والوں نے لگتا ہے کوئی کورس وغیرہ کیا ہوگا, بہت ہی اچھا طریقہ تھا ان کا. اور بریانی کو بھی اس طرح پیش کیا گیا تھا کہ اس میں زعفرانی رنگ کا, اور پھر وہ جو ہوتا ہے زردہ رنگین قسم کا, اس میں گلاب جامن اور چمچم ہوتے ہیں, وہ الگ قسم کا سجایا ہوا تھا. تو اتنے قسم کے کھانے تھے اور سجاوٹ بھی بہت تھی. تو میں نے کیا کہا تھا بھائی, ہاں 2-3 جگہ میں نے یہ شعر سنا ہے اس میں ترمیم کے ساتھ کہ تم ہنسی بھی ہو اور لذیذ بھی ہو, تم کو دیکھیں کہ ہم تمہیں کھائیں. ابھی تو دیکھنے سے جی نہیں بھر رہا, اتنے اچھے لگ رہے ہو کہ ایسا اچھا کھانا ہے کہ تم کو دیکھیں کہ ہم تمہیں کھائیں. اللہ, اچھا اس آفتاب نسبت معلّہ کی تمہید ہو گئی. اب میں عرض کرتا ہوں کہ پہلے ازبالہ کا مضمون چل رہا تھا کہ جب صحابہ سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, کہ یہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ہدایت کا ارادہ کر دیتے ہیں تو اس کا سینہ کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے.
فصعد على المنبر لتلا هذه الآية يشرح صدره للإسلام. تو اللہ پاک فرماتے ہیں یشرح صدرہ للاسلام، ہم جس کی ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں اسے راستہ بھی دکھاتے ہیں، بالغ منزل میں بنا دیتے ہیں. تو فرمایا کہ اس کی کوئی علامت ہے؟ ما ھذا الشرح یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان النور اذا قذف فی القلب، جب نور اللہ تعالی کا دل میں آتا ہے تو دل بڑا ہو جاتا ہے. اللہ بڑا ہے یا نہیں؟ حضرت فرما رہے ہیں اللہ بڑا ہے یا نہیں؟ تو دل بڑا بنا دیتے ہیں، تو جان دینا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ اس کی علامت کیا ہے کہ دل بڑا ہو گیا، سینہ کھل گیا. تو پھر فرمایا پہلی علامت یہ ہے، یہ مختصر کر کے کہ جو پہلے تفصیل بیان ہو چکی، پہلی علامت یہ ہے کہ اس کا دل بڑا ہو گیا ہے، اس کا دل کھول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، شرح صدر ہو گیا. اس کی علامت کیا ہے؟ تو فرمایا اس کی علامت یہ التجافی عن دار الغرور، التجافی عن دار الغرور. دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس سے ہوشیار رہتا ہے، دل نہیں لگاتا. التجافی اس کی ساتھی چونکہ ہمارے مدرسے کے سامنے بیٹھتے ہوں تو پچھلی دفعہ ہم نے اس کی ترکیب غلط بتا دی تھی، تو یہ تصحیح کر لیں کہ یہ جو فی عن دار الغرور ہے تو میں نے دونوں کو مجرور کہا، لیکن یہ دونوں مجرور نہیں ہیں. عن کی وجہ سے دار مجرور ہے، لیکن دار الغرور یہ مضاف الیہ ہے. یہ غروری جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اس لیے یہ مقصور ہے. التجافی عن دار الغرور، دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس سے ہوشیار رہتا ہے. اور خواجہ صاحب کا حضرت مصرا لکھا کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں. پورا شعر سنا دیتا ہوں. حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. اللہ والے دنیا میں رہتے ہیں لیکن جیسے نہیں رہتے، ایسے رہتے ہیں جیسے نہیں رہتے. دوسرے لوگ تعجب کرتے ہیں کیا آپ کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے؟ نہیں بھائی نہیں ہے. وقت کیسے پاس ہوتا ہے؟ تو ہم جواب دیتے ہیں ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ وقت کو پاس کریں. وہ وقت فیل ہو جاتا ہے جو گناہ میں آدمی گزارتا ہے، اس سے پاس تھوڑی ہوتا. ہمارے پاس اتنا وقت کہاں. ہمارے پاس اگر وہ وقت ہوتا تو ہم ذکر اذکار میں، تلاوت میں، علم کی تحصیل میں اور علم کو پہنچانے میں اور اللہ والوں کی صحبت میں ہم نہیں گزارتے. اتنا وقت ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس. وقت گھٹ جاتا ہے بھائی. پتہ نہیں آپ کے پاس کتنا وقت ہوتا ہے کہ 3 گھنٹے آنکھیں پھاڑ کر گناہ کرتے رہتے ہیں. تو جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والوں کا یہ حال ہوتا ہے، تو جب ہم اللہ والے بن جائیں گے تو کیا حال ہوگا. تو خواجہ صاحب اللہ والے بن چکے ہیں نا، اس لیے فرما رہے ہیں ہاں دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں. میں نے عرض کیا تھا ایک صحابی ہیں، وہ جا رہے ہیں بازار جاتے ہیں، روزانہ آ جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں آ جاتے ہیں. بھائی شاگرد نے پوچھا حضرت آپ بازار جاتے کچھ لیتے دیتے تو ہے نہیں ہے، آ جاتے ہیں جاتے ہیں، ایک طرف سے جاتے ہیں دوسری طرف واپس آ جاتے ہیں. میرا مقصد بازار سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. میں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی کہ جو بازار سے گزرتے ہوئے چوتھا کلمہ پڑھ لے گا اس کو 24,000 نیکیاں مل جائیں گی. میں نیکیاں کمانے آتا ہوں. دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. دوبارہ فرماتے ہیں دنیا میں رہتا ہے، اللہ والے دنیا میں رہتے ہیں لیکن دنیا کے عشق و محبت پر اللہ کی محبت کو ہر معاملے میں غالب رکھتے ہیں. اگر 49% دنیا کی محبت ہے تو 51% اللہ کی محبت کو غالب رکھتا ہے.
میں نے اس کی مثال دی تھی کہ کوئی ٹیم اگر 7 گول کر لے اور دوسری ٹیم 8 گول کر لے تو 8 والی ٹیم جیت جاتی ہے نہیں جیتتی؟ حالانکہ اس نے بھی تو 7 گول کیے ہیں، اس کے گول 0، 1 گول سے جیت گیا۔ اسی طرح سے فرما رہے ہیں اگر دل کے اندر 49% دنیا کی محبت ہے اور 50% اللہ کی محبت ہوگی تو یہ آدمی جیت جائے گا۔ تو دنیا کی محبت کو ختم کرنا مقصود نہیں ہے۔ ہزوالا سے بنگلہ دیش میں کسی نے کہا تھا، مشرقی پاکستان میں کسی نے پوچھا تھا، حضرت اگر دنیا کی محبت نہ ہو، بازار کی محبت، دنیا کی محبت، دکان کی محبت، بیوی بچوں کی محبت نہ ہو تو ہم کیسے دکان کھولیں سردی میں جا کر، اور دھوپ میں کیسے مال لا کر ڈالیں، اتاریں، لوڈ ان لوڈ یہ سب کریں، اتنی محنت ہوتی ہے، اتنا آخر محبت کی وجہ سے تو کرتا ہے، دکان سے محبت ہوتی ہے۔ تو میں کس نے کہا کہ دکان کی محبت نہ ہو؟ دکان کی محبت مغلوب ہو، اللہ کی محبت غالب ہو، بس وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ یہ غلط ہے کہ دنیا کی محبت کو بالکل نکال دو دل سے، ایسا ممکن نہیں ہے جب تک محبت نہیں ہوگی۔ اچھا محبت نہیں ہوگی، بیوی بچوں کو پالے گا کون مفت میں؟ اچھا دوسروں کے بچوں کو پالتا ہے کوئی؟ نہیں پالتا نا۔ کیوں نہیں پالتا؟ اس لیے کہ محبت اسے نہیں ہوتی نا۔ اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے تو پالے گا نا، اپنی بیوی سے، اپنی اماں سے، اپنے ابا سے محبت ہوتی ہے جبھی تو پالتا ہے، ان کو ہدیہ لا کے دیتا ہے۔ اپنے شیخ سے محبت ہو جاتی ہے تو شیخ پہ بھی مال خرچ کرتا ہے، شیخ کی خدمت بھی کرتا ہے، کیونکہ تو محبت ہو جاتی ہے۔ تو محبت ہر تلخ چیز کو شیریں بنا دیتی ہے۔ از محبت تلخہا شیریں شود، محبت ہر تلخ چیز کو شیریں بنا دیتی ہے۔ ہاں محبت ہی تو، میرا شعر یہ ہے کہ محبت ہی تو سچ پوچھو بنائے بزم عالم ہے۔ دنیا کی محبت ہے، بنیاد ہے، دنیا کی محبت کی بنیاد محبت ہی تو سچ پوچھو بنائے بزم عالم ہے۔ محبت ہی نہ ہوگی تو کسی کو کون پوچھے گا، محبت ہی نہ ہوگی تو کسی کو کون پوچھے گا۔ ہمیں مردہ پرستوں سے ہے پالا، آؤ مر جائیں۔ زندگی میں قدر نہیں ہوتی۔ حضرت احمد عظیم قاسمی ہیں